ایک واقعہ سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر سلیمان سایانی۔ آج میں جس ذات مقدسہ کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سردار الاولیاء نجیب الطرفین حسنین کریمین کے آل سے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ کے بچپن کی بات ہے جب آپ بغرض تعلیم کسی دوسرے شہر جانے کی خواہش دل میں جاگی تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت مانگی اور کہا کہ میں علم و فن سیکھنے کے لیے یہ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت دی اور سفر کے لیے 40 دینار ان کے ایک بٹوے میں سی کر ان کی کمر سے باندھ دیے اور چلتے ہوئے ایک نصیحت کی کہ بیٹا سچ بولنا، کسی بھی حال میں کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر ڈاکوؤں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اہل قافلہ کو اور سب سے لوٹ مار کرنے لگے۔ ایک ڈاکو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، اے فقیر لڑکے، معاذ اللہ حقارت سے کہا، اے فقیر لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ اسے مذاق سمجھا کہ اس فقیر کے پاس 40 دینار کہاں سے ہوں گے، چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور ڈاکو آیا اور اس نے پوچھا، اے لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، اور یہاں اس کمر پہ بیلٹ جو تھا بندھا ہوا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہاں ہیں۔ وہ ڈاکو بھی مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، 5-6 ڈاکو آتے گئے، پوچھتے گئے اور ان کا جواب سن کر مذاق اڑاتے ہوئے جاتے رہے۔ ایک ڈاکو کو کچھ شک ہوا، اس نے اپنے سردار کے پاس لے کر آیا عبد القادر جیلانی کو۔ سردار نے پوچھا، اے لڑکے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا یہ میرے کمر کے پٹے سے بندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب دیکھا تو واقعی وہاں 40 دینار تھے۔ ڈاکوؤں کا وہ سردار حیران ہوا اور سردار نے کہا کہ تم کیسے نوجوان ہو، کیسے بچے ہو، تم نے بات چھپائی کیوں نہیں؟ لوگ ڈاکوؤں سے اپنا مال و اسباب چھپاتے ہیں تاکہ بچ جائیں، محفوظ رہیں، اور تم نے ہر بار سچ کہا، کیوں؟ آپ مسکرائے اور کہا چلتے ہوئے ماں نے یہ نصیحت کی تھی کہ عبد القادر ہر حال میں سچ بولنا۔ یہ سن کر وہ سردار کانپنے لگا، زاروں قطار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ اپنی ماں کی نصیحت پہ اس پر عمل کر رہا ہے جو ماں نے نصیحت کی تھی کہ کبھی کسی حال میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے اور ہم وہ نافرمان ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ وہ شخص بے انتہا رویا اور روتے ہوئے اس سردار نے توبہ کی اور کہا میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے ہر حکم پہ پابندی کروں گا، اللہ کے ہر حکم کو مانوں گا۔ میں آج تمہارے ہاتھ پر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمام برے کام چھوڑ دوں گا۔ اس نے تمام ڈاکوؤں کو، پورے گروہ کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ میری طرف سے آزاد ہو۔ میں تائب ہوا، میں نے ہر گناہ چھوڑ دیے۔ اس نوجوان بچے کی والدہ کی نصیحت اور اس پر اس نوجوان کے عمل نے میرا دل بدل دیا ہے۔ یہ سن کر وہ تمام کے تمام ڈاکو اپنے سردار کے آگے دو زانوں بیٹھ گئے اور کہا سردار جب برائی میں تمہاری سرداری تسلیم کی تھی، جب برائی میں ہم تمہارے ساتھ تھے تو اچھائی میں بھی تم ہمارے سردار ہو۔ اگر تم نیک راہ پر، اگر تم صحیح راستے پر چلو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی، لوٹا ہوا مال واپس کیا۔ دیکھا آپ نے؟ پھر عورت، یہ عورت کی عظمت، ایک والدہ کی نصیحت، ایک بیٹے کا اسے ماننا، ایک ڈاکوؤں کے پورے گروہ کا اس پہ شرمندہ ہو کر معافی مانگنا اور سچے دل سے اس نوجوان کی اس بات سے متاثر ہو کر، اور نوجوان بھی کون، بچہ بھی کون، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ عورت جو سبق دے، اور بطور خاص ماں ہم سب کا فرض ہے کہ اپنی ماں کی ہر بات کو، ہر نصیحت کو مانیں، اس کی فرما برداری کریں، کیونکہ ماں کو ماننے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جو ماں کی مانتا ہے اللہ اس کے دل کی ہر مراد پوری کر دیتا ہے، اور اللہ بھی اس بندے کی ویسے ہی مانتا ہے جیسے اس نے اپنی والدین کی مانی ہو۔ اسی واقعے کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔
بالکل ٹھیک فرمایا، اور جو آپ لوگوں نے سنا یقیناً اس میں ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے۔ واقعہ پیش کرنا آپ لوگوں کی خدمت میں صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ آپ اس سے کوئی نہ کوئی لیسن حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، عشرۂ رحمت کا یہ سلسلہ جاری ہے اور صرف ایک دن ہمارے پاس رہ گیا ہے۔ یہ عشرۂ رحمت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو سمیٹ لو، اس کے بعد عشرۂ مغفرت آ جائے گا اور پھر جہنم سے آزادی کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اور اس دروازے سے صرف وہی داخل ہوگا جو روزے دار ہوگا، جو روزہ رکھتا ہوگا۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ جنت میں ایک دروازہ وہ ہے جس سے صرف روزے دار کا داخلہ ممکن ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں خوب عبادت کا اہتمام کریں، روزے کی حالت میں رہیں اور کوشش کریں کہ کسی بھی حالت سے سمجھوتا کرتے ہوئے اپنا روزہ نہ چھوڑیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور یقیناً اس موضوع سے بھی ہم بہت کچھ حاصل کریں گے، سبق اپنی زندگی کے لیے۔ تب تک کے لیے مجھے اور سلیمان سیانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ رنگ و نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔